اور اس وقت جس ایشو کی طرف میں بڑھ رہی ہوں اس کے کراچی کے حوالے سے ہی ہے. آگے بتاتے ہیں ہم آپ کو. خوردنی تیل کی کلیئرنس میں تاخیر ہوئی ہے اور درآمد کنندگان لاکھوں ڈالر ڈیمریج دینے پر مجبور ہو گئے. ظاہر ہے اس کراچی سے ظاہر ہے پورے ملک میں اس کی سپلائی ہوتی ہے تو پھر متاثر پورا ملک ہوگا. تو صدر پی ایف سی سی آئی عاطف اکرم کہتے ہیں کسٹم فیس کے جو مسائل ہیں اس کے باعث خوردنی تیل کی 10 دن تک کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے. اب یہ کلیئرنس نہیں ہوگی تو مسئلے مزید آگے بڑھیں گے. اس کے باعث گھی اور تیل مہنگا ہو چکا ہے. صورتحال تبدیل نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں زیادہ کھپت ہوتی ہے خوردنی تیل کی. تو یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ ایشو کیسے ریزالو ہوگا؟ سننے میں آ رہا ہے وزیر خزانہ کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے ساری صورتحال میں. تو ہمارے ساتھ انجم وہاب موجود ہیں. انجم بتائے گا یہ ایشو کریٹ کیسے ہوا اور اب اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ایشو کریٹ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ سامنے ہے کہ کسٹم نے ایک فیس لیس سسٹم شروع کیا تھا جس میں جی ڈیز جو ہے وہ بغیر کسی فزیکل انٹریکشن کے کوئی کسٹم ایجنٹ یا امپورٹر ہے وہ اپریزمنٹ آفیسر سے رابطہ نہیں کر سکتا. تو یہ 15 دسمبر سے شروع کیا گیا تھا. تو اس میں تمام جو کارگو تھا اس میں ڈال دیا گیا تھا. اور اس میں کوئی بھی تفریق نہیں رکھی گئی تھی. پہلے یہ بلک کارگو جیسے ویٹ ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, آئل ہو گیا یا اسٹیل ہو گیا, یہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے کلیئر ہو جایا کرتا تھا. اب اس کو اس میں ڈال دیا گیا جو کیو میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جی ڈی ان کے کلیئر ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. بناسپتی ایسوسیشن کے صدر اور چیئرمین جو ہیں عمر ریان شیخ کو پاکستان فیڈریشن چیمبر آف فیڈریشن کے صدر عاطف اکرام وہ بھی گھی تیل کا کاروبار کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہمارا مال پہلے کلیئر ہو جاتا تھا لیکن اب اس میں ٹائم لگ رہا ہے اور ٹائم لگنے کی وجہ سے ڈیمیجز ادا کرنے پڑے. $52 فی ٹن ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. اگر کسی کا 30,000 ٹن کا کنسائنمنٹ ہے یا 50,000 ٹن کا کنسائنمنٹ ہے تو لاکھوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ شپنگ ایجنٹ اور شپنگ کمپنیاں لے جاتی ہیں اور وہ جو لامحالہ جب یہ جرمانہ ادا کریں گے تو یہ اینڈ کنزیومر کو جائے گا. اس کی وجہ سے 10 سے 20 روپے گھی اور تیل میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے. گھی اور تیل کی شارٹیج تو نہیں ہے لیکن جب ان کو ڈیمیجز پڑیں گے تو ان ڈیمیجز کا جو اثر ہے وہ خریدار پر پڑے گا. تو یہ سارا کسٹم فیسلیس کی سسٹم کی وجہ سے سسٹم عاطف اکرام کا کہنا ہے سسٹم صحیح تھا لیکن ہمیں اس سسٹم سے نکال دیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر ہماری جی ڈیز یا ہمارے مال کو کلیئر کیا جائے تاکہ پام آئل جو باہر سے درآمد کیا جاتا ہے وہ ہمیں وقت پر پہنچ سکے. اندرون ملک بھی پہنچنا ہوتا ہے. کراچی کے علاوہ ملک بھر میں ان کی فیکٹری ہیں وہاں پر پام آئل وقت پر پہنچے گا تو رمضان مبارک میں جو ڈبوں میں تیل بند ہونا ہے گھی بند ہونا ہے تو اس میں اس کی شارٹیج جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگی. فی الحال صورتحال یہ ہے کہ 10 سے 20 روپے اضافہ ہو چکے ہیں اور اگر اسی طرح ان کی جی ڈی لیٹ ہوتی رہی تو رمضان مبارک تک اگر ان کو درآمد شدہ تیل وقت پر نہ ملا تو لازمی سی بات ہے جو ڈیمیجز ان کو ادا کرنے پڑیں گے. لاکھوں ڈالر کا جو زر مبادلہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو انہوں نے وزیر خزانہ سے ایف بی اے سے اور چیف کلیکٹر کسٹم سے بھی اپیل کی ہے کہ ان کو اس کیو سے نکالا جائے, ان کا مال ترجیحی بنیادوں پر کلیئر کیا جائے تاکہ ان کے پاس مال بغیر ڈیمیج کے پہنچی اور وہ قیمتوں میں اضافہ نہ کریں. لیکن یہ عموماً ہوتا ہے کہ رمضان مبارک. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انجم ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں. اور بھائی اگر یہ اسی طریقے سے کیوں رہے گی اور اسی طریقے سے کلیئرنس نہیں ہوگی تو پھر جو جرمانے بھرے جائیں گے اس کی وصولی عوام سے ہوگی. کس صورت میں؟ ان آئٹمس کو مہنگا کر کے, کیونکہ جب چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے پرائس میں اضافہ ہو جاتا ہے. بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شیخ عمر ریحان موجود ہیں, چیئرمین پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. ابھی رپورٹر سے ہم نے ظاہر اس حوالے سے معلومات حاصل کی, ہمارے نمائندے جو بتا رہے تھے تو یہ کلیئرنس میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اور ڈیمیجز کتنے پے کرنے پڑ رہے ہیں, ذرا ہمیں ان مشکلات سے ڈیٹیل میں آگاہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی جو ایڈیبل آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے اور صرف ایک ہی جیٹی جو ایڈیبل آئل کو آف لوڈ کرتی ہے, جو ویسلز آتے ہیں ہمارے, وہ ایک ہی جیٹی اس پہ اس وقت آپریشنل ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ آلموسٹ فل ہو چکی ہے اور کیو جو ہے پچھلے 1.5 ماہ سے جو جہازوں کی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے بہت زیادہ بننا شروع ہو گیا ہے. تو جو کہ اربوں روپے میں بن رہا ہے اس وقت ڈیمیج جو ہے. تو اس کے اوپر اب پچھلے تقریباً کچھ 10-15 دن پہلے کچھ یہاں پہ ان کا ایشو بھی تھا فیس لیس سسٹم کا, اس جو کسٹم کا, اس کی وجہ سے کلیئرنس بھی رکی ہوئی تھی. لیکن اب الحمدللہ جو فیس لیس سسٹم میں جو انہوں نے ایڈیبل آئل کو جو ہے وہ ابھی سیپریٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کلیئرنس ہونا شروع ہو گئی ہے.
اور وہ جو ایک گیپ بن گیا تھا وہ پورا ہو گیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس بہت اچھی کوانٹٹی میں ایڈیبل آئل اویلیبل ہے, اسٹاکس کافی اچھے ہیں, تو ایز سچ کوئی شارٹیج ہے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے پاکستان کے اندر. ہاں, لیکن یہ جو وزیر خزانہ کیوں ڈیمیج کا ایشو ملاقات ہے, کر رہے ہیں؟ اگر ایسی سچویشن نہیں ہے تو ان سے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیمیج جو ہمیں اربوں روپیہ ہماری انڈسٹری کو پڑ گیا ہے, ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انٹروین کریں اور ہمارا یہ جو جیٹی کا مسئلہ ہے وہ حل کریں. انہوں نے ہمیں آلٹرنیٹ ایک جیٹی دی تھی کچھ دنوں کے لیے, تقریباً وہاں پہ 5 ہمارے ویسلز آف لوڈ ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ جیٹی جو ہے وہ بند کر دی. میری ملاقات بھی تھی چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی کے ساتھ اس کے اوپر. تو اب میں نے ان کو یہ بولا کہ آپ پلیز اس کو, کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, تو آپ یہ دوسری جیٹی بھی ہمیں ایلوکیٹ کریں ایڈیبل آئل کی آف لوڈنگ کے لیے. لیکن اس پہ ابھی خاطر خواہ کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں آلٹرنیٹلی تو جو اس کا لوڈ ہے جب کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ پروڈکٹ کے اوپر ہی آتا ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیمیج کا ایشو ہے, ہم گورنمنٹ سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں ہماری مدد کریں اور اس مسئلے کو حل کرائیں, یہ جو ہمارے جہازوں کے آف لوڈنگ کے ایشوز ہیں. تو یہ مجھے بتائیں, اب آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, رمضان سے پہلے ہو جائے گا یہ ایشو ریزالو, اور یہ جو اس وقت آپ لوگ ڈیمیج پے کر رہے ہیں یا اس کی مد میں ڈالر میں ہی ظاہر پے کریں گے اور اس کا برڈن کنزیومر پر آئے گا, تو کتنی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں, کتنے % بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ابھی تک اس کی کوئی پرائس جو پاس آن نہیں ہوا. ہم مذاکرات کر رہے ہیں جو ہمارے سپلائرز ہیں شپنگ کمپنیز کے ساتھ کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ دیں, اور ہم نے حکومت سے بھی ریکویسٹ کی ہے. میں نے 2-3 خط لکھے ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں میری ٹائم افیئرس کے, ان سے ٹائم بھی مانگا ہے. لیکن اب دیکھیں ہمارے منسٹرز کو, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اور بھی بڑے ان کے کام ہوتے ہیں, یہ بڑی مشکل سے ٹائم دیتے ہیں یہ مسائلوں کو حل کرنے کے لیے. اس سے بڑا کیا کام ہوگا کہ عوام کا مسئلہ حل کر دیں؟ مہنگائی پہ پہلے ہی وہ پریشان ہے, مزید چیزیں مہنگی ہونے کا خدشہ, اسے بر وقت روک لیں. بالکل یہ ان کا کام بنتا ہے منسٹر میری ٹائم افیئر کا کہ فوری طور پہ انٹروین کریں. ہم تو چلا رہے ہیں, تقریباً آج 1-1.5 ماہ ہو گیا ہمیں چلاتے ہوئے اس کے اوپر. لیکن میری ایون ان سے ملاقات بھی ہوئی, میں نے ان کو انوائٹ بھی کیا, لیکن ان کی مصروفیات اتنی ہے کہ اتنا سینسٹیو ایشو جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکے ابھی تک. عموماً ویسے کلیئرنس میکسیمم اگر ٹائم لے, فرض کرے ٹائم لگتا ہے تو کتنا؟ یہاں تو 10 دن بتائے جا رہے ہیں, اس سے تو کم ہی ٹائم لگتا ہوگا. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ویسلز ہیں 20 دن بھی باہر کھڑے رہے ہیں, اس کا بہت ہیوی ڈیمیج ہماری انڈسٹری کو پڑ گیا ہے. اور یہ ابھی بھی اس کی سچویشن جو ہے وہ کوئی ریزالو نہیں ہوئی. ابھی بھی ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس کو ٹیک اپ کریں اس مسئلے کو. تو اب جب تک حکومت اس میں انٹروین نہیں کرے گی یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا. اور کس لیول پہ رابطے کرنے کی کوشش چاہ رہے ہیں آپ کے ہوں گورنمنٹ سے؟ دیکھیں میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس پہ خط لکھے ہیں, ان کے آفس سے رابطہ بھی کیا گیا ہمارے ساتھ, ہم نے ان کو اپنے مسائل جو ہیں ان سے آگاہ کر دی ہے. تو اب دیکھیں اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. خط کا جواب نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ نہیں, پرائم منسٹر آفس میں ہم نے جو خط لکھا تھا ان کے آفس والوں نے ہم سے کانٹیکٹ کر لیا, اور ہم نے ان کو جو ہے اب ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ کیا رسپانس دیں گے ہمیں. اچھا, لیکن آپ کوئی ہمیں ٹائم لائن دے سکتے ہیں کہ بیکاز اگلا ہی منتھ ہے رمضان کا, کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, یہ کب تک ریزالو ہو سکتا ہے اگر ٹائملی اس پہ ایکشن لیا جائے؟ دیکھیں اگر تو ٹائملی ایکشن لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گا, اگر تو ہماری وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی کام کیا تو. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ عمر ریحان صاحب. اب کوشش وہ یہ کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ رابطے ہوں, اس مسئلے کو حل کیا جائے, ورنہ تیل اور گھی مہنگا ہونے والا ہے رمضان میں, اس کے لیے آپ مینٹلی طور پہ تیار ہو جائیں.